اسٹیٹ ویوز کے لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سبحان افتخار راجہ اور اس وقت موجود ہوں اعظم خان سواتی کے فارم ہاؤس میں، جو اب سے کچھ ہی دیر قبل سی ڈی اے کی جانب سے سیل کر دیا جا چکا ہے. اعظم خان سواتی، سینیٹر اعظم خان سواتی، جو پچھلے کچھ دنوں سے ہی خبروں کا بہت زیادہ حصہ بنے رہے ہیں. کچھ ٹویٹس کے بنا پر ان پہ مقدمات درج ہیں، جن کی پہلے یہاں پر پروسیڈنگز اسلام آباد میں چلتی رہی تھیں. جب انہیں یہاں سے استثناء ملی تو پھر اس کے بعد وہ مقدمات بلوچستان کی مختلف تھانوں میں درج کروائے گئے. کچھ 5 کے قریب مقدمات کی تعداد بتائی جاتی ہے جو اعظم خان سواتی پہ درج کیے گئے ہیں. اور پھر آج جمعے کے روز ہی بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ 2 سماعتوں کے بعد انہیں ان مقدمات سے بھی جو ہے وہ بری قرار دیا گیا تھا. اور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اعظم خان سواتی کے پہ تمام تر مقدمات جو درج ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور انہیں رہا کر دیا جائے. پھر شام کے وقت کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ سندھ گورنمنٹ حرکت میں آئی اور سندھ میں کچھ تھانہ جات میں اعظم خان سواتی پہ پھر سے مقدمات درج کیے گئے. اور جو ہی وہ بلوچستان سے رہا ہوئے، ٹھیک اسی وقت سندھ حکومت کی جانب سے ایک سرکاری پلان بھیجا گیا جس میں سندھ پولیس بلوچستان پہنچی اور پھر بلوچستان سے ان کی رہائی کے فوراً بعد ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر دیا گیا تھا. اس وقت ہم اعظم خان سواتی کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں. یہ ان کا فارم ہاؤس ہے اور یہاں پر یہ نوٹس آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو کہ سی ڈی اے کی جانب سے لگایا گیا ہے اور اس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گھر ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ سی ڈی اے کے قوانین کے تحت نہیں بنائی گئی، اس وجہ سے یہ سیل کر دی گئی ہے. اگر میں آپ کی اس کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں تو یہ مری روڈ یا پھر مری روڈ کا ایریا لگتا ہے اور اس اسکیم کا نام ہے آرکڈ اسکیم اور یہ فارم ہاؤس نمبر 71 ہے. یہاں پر اعظم خان سواتی دائرہ رہائش پذیر رہتے ہیں. لیکن یہ تمام تر معاملہ جس وقت وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ ٹھیک وہ وقت ہے جب گزشتہ دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کی ایک تقریب میں کچھ منہ ماری ہوئی تو ٹھیک اسی دوران سی ڈی اے کی جانب سے سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا تھا. اور پھر اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں آئیں، وہ بھی معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کیے رہا اور اس کی بھی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی اور جو حقائق سامنے نکل کے آ رہے تھے وہ بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے یہ تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ابھی بھی ویسا ہی ماحول ہے، ویسا ہی وقت ہے اور دن کو آپ نے دیکھا جس طرح سے بلوچستان سے اعظم خان سواتی کو رہائی ملی، بلوچستان ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ حکام کی جانب سے انہیں دوبارہ سے گرفتار کر دیا گیا. اور پھر جمعہ کی رات کو یعنی کہ کل ہفتہ ہوگا تو اس وقت ان کے یہاں پر اسلام آباد میں موجود فارم ہاؤس کو بھی سی ڈی اے کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے. اس وقت یہاں پر بہت کم تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں چونکہ رات کا وقت ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری حکام کی جانب سے گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں اور دیگر جو سرکاری عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. خیر یہ علاقے میں تھوڑا سا سناٹا ہے چونکہ فارم ہاؤسز کی یہ جگہ ہے اور آپ کو پتہ ہے عموماً جہاں پر فارم ہاؤسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی بیابان جگہ ہوتی ہے. خیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بس یہاں پر موجود ہے، ایک بڑی وین پولیس کی، اور اس کے ساتھ پیچھے کچھ دیگر گاڑیاں بھی سرکاری حکام کی پہنچا دی گئی ہیں. یہاں پر سرکاری حکام موجود ہیں جن کی طرف سے یہ فارم ہاؤس سیل کر دیا گیا ہے. اس وقت تک تو یہاں پر کسی قسم کی ہمیں موومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل ابھی تک آیا، چونکہ یہ کچھ ہی لمحے قبل یہ سارا معاملہ وقوع پذیر ہوا ہے. ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے رد عمل آنا باقی اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی وضاحت پیش کر دی جائے گی. آیا کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ پوری اسکیم میں سے صرف ایک یہ ایسا گھر ہے، یہ واحد ایسا جو ہے وہ فارم ہاؤس ہے جو قوانین کے تحت نہیں بنایا گیا ہے. اور کچھ ایسی بھی خبریں ہیں، کچھ ایسی بھی نیوز سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے فارم ہاؤس کو گرایا بھی جا سکتا ہے، جہاں سے یا جو جگہ یا جو فارم ہاؤس کی ایریا
گورنمنٹ کی ملکیت میں آ رہا ہے, سی ڈی اے کی ملکیت میں آ رہا ہے, تو اسے جو ہے وہ گرایا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی اس وقت تک کی اہم اطلاعات میں شامل ہے. خیر, آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کرتے چلیں, ہمارے ساتھ جڑنے والے جو نئے ناظرین ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں اعظم خان سواتی کے فارم ہاؤس پر, جو کہ کچھ ہی دیر قبل سی ڈی اے کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے. اور سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے, جو نوٹسز پہ لکھ کر لگایا گیا ہے اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ سی ڈی اے اسے اس وجہ سے سیل کر رہی ہے چونکہ یہ قوانین کے تحت نہیں ہے, یہ سی ڈی اے کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس وجہ سے اسے سیل کر دیا جا رہا ہے. خیر, جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ الزامات تو ہیں, اور ٹھیک جس وقت میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے یہ وہ وقت ہے جب حکومت پہ الزام ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے تحت یہ سارا معاملہ, یہ سارا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. خیر, اس وقت تک کی اہم خبروں کے مطابق اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ بھی خبریں ہیں کہ فارم ہاؤس کو گرایا بھی جا سکتا ہے, اور اس کا وہ حصہ جو کہ سی ڈی اے کی ملکیتی زمین پہ آتا ہے اسے گرایا جا سکتا ہے. جی بالکل ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ جگہ ہے, یہ لوکیشن ہے آرکیڈ سکیم کی. یہاں پر ساتھ میں راول ٹاؤن اور مارگلا ٹاؤن لگتا ہے, وہ لوکیشن ہے. اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا پاؤں, جس طرح سے پہلے بھی آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا, یہاں پہ جو ہے سرکاری حکام کی گاڑیاں کھڑی ہیں, پولیس کی یہاں پہ نفری بھی موجود ہے, اور یہاں پہ جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اراکین بھی یقینی طور پہ موجود ہوں گے. ہر اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے یہاں پر آنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے, چونکہ یہ ایک ویران جگہ ہے. فارم ہاؤسز عمومی طور پر ایسی جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں جہاں پر ظاہر ہے بڑی کم آبادی ہوتی ہے, لوگ جو ہے وہ کھلی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر اسی وجہ سے اس طرح سے ہمیں گھیما گھیمی دیکھنے کو تو نہیں مل رہی, لیکن یہ وقت بھی اس وقت یہ ہم آپ کو تمام تر مناظر کے ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں جب کچھ ہی لمحے قبل یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اہم بات یہ ہے, اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور جس طرح سے پہلے بھی اس سے قبل بھی سی ڈی اے کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین پر صحیح تابڑ توڑ وار کیے, سرکاری اداروں کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے مختلف بلڈنگ سیل کی, جس کی واضح مثال یہ پچھلے ہی دنوں یعنی کہ اسی ہفتے کی ہی بات ہے, وزیر اعظم شہباز شریف میرپور آزاد کشمیر کا دورہ کر رہے تھے. وہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ ان کی کچھ منہ ماری ہو گئی, کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. تو پھر ہم نے اسی رات دیکھنے کو یہ ملا کہ سینٹورس مال کو بھی سیل کر دیا گیا تھا, اور پھر سینٹورس مال کے سیل کرنے کے بعد ایک بہت بڑے احتجاج کی بعد جو ہے وہ دوبارہ اسے ڈی سیل کیا گیا تھا. اس سینٹورس مال کے سیل کیے جانے کے وقت بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ اس سے قبل سینٹورس مال کی انتظامیہ کو غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اور جو ظاہر سی ڈی اے کا ایک ضابطۂ تعمیر ہے اس کے حوالے سے نوٹسز بھیجے گئے تھے, بٹ انہیں فالو نہیں کیا گیا. اسی طرح کی یہاں پر جب ہم آئے تو ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ اعظم خان سواتی کو بھی اس سے قبل نوٹسز بھیجے گئے تھے سی ڈی اے کی جانب سے یہ غیر قانونی تعمیر کے حوالے سے. لیکن وہ تو خیر ایک کمرشل جگہ ہے, ایک کمرشل پلازا ہے, یہ ایک رہائشی جگہ ہے, یہاں پر عام لوگ رہتے ہیں. یہاں پر اس کے ساتھ لائنوں میں آمنے اور سامنے درجن بھر جو ہے وہ فارم ہاؤسز ہیں. جو اہم سوال ہے, جو اہم نقطہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ کیا ان سارے گھروں میں سے, ان ساری جگہوں میں سے, ان ساری کوٹھیوں میں سے, ان سارے حویلیوں میں سے صرف ایک یہی گھر ایسا ہے جو ضابطۂ قانون کے تحت نہیں تعمیر کیا گیا اور پھر ایک پرائیویٹ اسکیم میں موجود ہے, یعنی کہ ایک سوسائٹی میں موجود ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سوسائٹی میں موجود گھر
तमाम घरों में से सिर्फ एक घर जो है वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया हो। सो इस हरकत से इस चाल से ज़ाहिर है अभी ही यानी कि कुछ ही देर हुई है तो अभी ही हक़ाइक़ सामने आने लग गए हैं और ये मामला लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है। चूँकि जिस तरह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, आपने देखा पहले भी कि बलूचिस्तान में जो जितने भी मुकदमात थे उनमें पहले इस्लामाबाद से उन्हें मुंतकिल किया, यहाँ पर जब सारा सिलसिला ख़त्म हो गया तो उन्हें बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में कुछ समातें हुई 2 के करीब, वहाँ पे भी हाई कोर्ट ने उन्हें मुकदमात से बरी करार दिया। तो फिर वहीं पे जो है सिंध पुलिस पहुँच आई और उन्होंने वहीं से गिरफ़्तार करके सरकारी प्लान में बैठाया और फिर वो उन्हें सिंध ले गए। इस सारे सिलसिले में इस सारी एक्टिविटी में हुकूमत की जो नीयत है वो बड़ी खुल के सामने आ रही है और सबसे जो हैरानकुन और अफसोसनाक बात है वो ये है कि आज़म खान स्वाति यहाँ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं वो मनसेरा से, लेकिन वो रिहाइश पज़ीर यहाँ इस्लामाबाद में हैं। लेकिन उन पे जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उन पे मुकदमात जो हैं पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक कोने में दर्ज किए गए और फिर अब जब वहाँ से उन्हें बरी करार दिया गया है, अब उन्हें सिंध में दोबारा से इन्हीं मुकदमात में मतलूब करार दिया गया है। अभी तक मुकदमात की तादाद सामने नहीं आ सकी है कि कितने मुकदमात में वो हुकाम को मतलूब हैं, रियासत को मतलूब हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब हैं। एक मतलब फिर आपको लिए चले हम फार्म हाउस के गेट पर जो कि आज़म खान स्वाति का फार्म हाउस है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सीडीए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने फार्म हाउस नंबर 71 इसका नंबर है। बाकायदा तौर पर ये एक स्कीम में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद स्कीम में होने के बावजूद ये मौक़िफ़ अपनाया गया है हुकाम की जानिब से कि ये जो फार्म हाउस है ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, गैर कानूनी जगह पे बनाया गया है और सीडीए के जिस तरह से यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस premises has been sealed on the account of building वायलेशंस। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसूल हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित हैं अमारात तामीर करने के, कंस्ट्रक्शन करने के वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बनाए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाया गया है। एक मतलब फिर से आपको ये नुक्ता ज़रूर उठाऊँगा आपके सामने कि ये सारा सिलसिला और इस फार्म हाउस का गैर कानूनी होने का जो तमाम तर मामला है ये उस वक्त सामने आया है जब आज़म खान स्वाति पहले से ही ज़ेरे हिरासत है, उन्हें मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना है और वो एक अदालत से दूसरी अदालत, एक थाने से दूसरे थाने, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, एक सूबे से दूसरे सूबे में इन्हीं मुकदमात को फेस करने के लिए जो है बार बार चक्कर काट रहे हैं। इस तमाम तर कार्रवाई से, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में अर्ज़ किया था कि इस तमाम तर कार्रवाई से हुकूमत को महज कुछ नहीं हासिल होने वाला सवाए एक्सपोज होने के। चूँकि अभी ही ये सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसी जगह में जहाँ पर दर्जनों भर फार्म हाउसेस मौजूद हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पर सिर्फ़ एक फार्म हाउस ऐसा हो जो ज़ाब्ता कानून के तहत नहीं बनाया गया है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खैर ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद में वाक़े आज़म खान स्वाति के फार्म हाउस नंबर 71 से।